لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے شہر کے مولانا خطاب کر رہے تھے. آپ حضرات نے خطاب بھی سنا اور بہترین انداز میں اشعار بھی سنا رہے تھے، لیکن میں پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، ایک بھی سبحان اللہ کی آواز میرے کو سنائی نہیں دی. ٹیکس تو نہیں لگتا نا پر سبحان اللہ بولنے پر؟ ہمارے پاس تو نہیں لگتا. یہاں کچھ قانون الگ ہے کیا ٹیکس؟ جب کوئی بات اچھی نظر آئے تو سبحان اللہ بولنا چاہیے. وہ سبحان اللہ بول کر آپ تقریر کرنے والے کی تعریف نہیں کر رہے، وہ سبحان اللہ بول کر آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چلا کہ رمضان میں آپ کی مغفرت ہوتی ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ مقرر نے کہا کہ آپ کو روزے کے بدلے میں یہ ثواب دیا جاتا ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر فرشتے بھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ون پڑتی میں مسجد اقصیٰ نام کی ایک مسجد ہے، وہاں پر کچھ لوگ دین کی باتیں سن رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ پوری ڈیٹیل لیتا ہے فرشتوں سے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ دین کی بات کر رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیری نعمتوں کا سنتے تو سبحان اللہ کہتے تھے، تیرے انعامات کا سنتے تو سبحان اللہ کہتے تھے. اچھا انہوں نے میرے انعامات کو سنا ہے؟ ہاں اللہ سنا ہے. پھر کیا کیا؟ اللہ تیرے ہر انعام پر سبحان اللہ کہا کہ جو بندے میری تعریف کرتے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی. تو اس واسطے سبحان اللہ، جب کوئی بات آپ کو اچھی نظر آئے، آپ کو حدیث سنائی جائے، آپ کو قرآن کی آیت سنائی جائے تو سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کہنے کے دو فائدے، ایک تو فائدہ عرض کیا میں جو آپ کے سامنے، دوسرا فائدہ کہ بولنے والے کو سمجھ میں آتا کہ میں جو بول رہا ہوں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا. ورنہ تو پھر گھنٹہ بھر بول کر اس کے بعد میں چلے گئے، کیا بولے مجھ صاحب؟ چیخ رہے تو بہت اچھا تھے مگر کیا بول رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم بیٹھ کر بولنے والا کا بھی وقت ضائع ہو جائے گا، سننے والوں کا بھی وقت ضائع ہو جائے گا. تو دو فائدے ہوتے ہیں اس کے واسطے. جب کبھی، آج کی بات نہیں بول رہا ہوں، جب کبھی کسی دین کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کے سامنے کوئی دین کی بات آئے، آپ کے سامنے کوئی اللہ کے انعام کی بات آئے، آپ کے سامنے اللہ کی کسی رحمت کی بات آئے تو فوراً بے اختیار زبان سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، کتنی بڑی نعمت تو نے ہم کو عطا کی ہے. الغرض آج لیلۃ القدر ہے. ایک چیز تو یہ کہ آج رات بہت کثرت سے عبادت کرنا ہے. آج رات اللہ کو منانے کی رات ہے. آج رات اپنے گناہوں سے معافی منگوانے کی رات ہے. آج رات اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی رات ہے. آج رات اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی رات ہے. آج رات جتنا اللہ کے سامنے ہم رو سکتے ہیں اتنا اللہ کے سامنے رو کر اللہ کو منانے کی رات ہے. لیکن آپ جو دین کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک عام کام چل رہا ہے، اس کے بعد ہمیں عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ عبادت کر رہے ہیں.
جتنی دیر میں بول رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، جتنی دیر آپ سن رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں کوئی اپنے گھر کے قصے تو نہیں سنا رہا، بزنس کیسا بڑھتا وہ تو نہیں سنا رہا، بچے اسکول میں پاس کیسا ہونا ہے وہ تو نہیں سنا رہا. میں تو آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں. میں بھی اس نیت سے سنوں کہ میرا اللہ سن رہا ہے، آپ بھی اسی نیت سے سنیں کہ اللہ کا کلام بولا جا رہا ہے، نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے. جس نیت سے آپ سنیں گے اللہ اسی نیت کے اعتبار سے فیصلے بھی کرے گا. اس کے واسطے بولنے والا کیسا ہے، کیا بول رہا ہے، کس انداز سے بول رہا ہے وہ چھوڑیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات سنائی جا رہی ہے. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ اتنے اچھے خیر کے فیصلے کرے گا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقرر گزرے ہیں. آپ کے بیانات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ 100 کلومیٹر دور سے اس زمانے میں بنڈیوں پر بیٹھ کر پیدل چل کر آ کر آپ کا بیان سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت بیان کر رہے ہیں، لاکھوں کا مجموعہ زمانے میں سامنے بیٹھا ہوا ہے، بیان کر کے نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے اور زار و خطار رو رہا ہے. ابھی شب قدر کے تعلق سے شروع نہیں کیا میں یہ صرف بتلا رہا ہوں کہ دین کی بات کو سننے کا ہمارے اندر مزاج کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. تو حضرت نے دیکھا کہ وہ آدمی سامنے کھڑا ہوا اور زار و خطار رو رہا ہے. حضرت نے پوچھا کہ کیا بات؟ کہا کہ حضرت آپ کا بیان سننے کے واسطے کئی 100 کلومیٹر سے میں آیا تھا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا تاکہ آپ کا بیان سنوں، لیکن پہنچنے تک آپ کا بیان ختم ہو گیا اور میں آپ کا بیان نہیں سن سکا. حضرت نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ 2 گھنٹے ابھی میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا، آج تیرے سامنے بیٹھ کر بھی 2 گھنٹے بیان کر دوں گا. اس نے کہا کہ حضرت ہزاروں لوگوں کے واسطے 2 گھنٹے، میرے اکیلے کے واسطے 2 گھنٹے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے 2 گھنٹے جو ہزاروں لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہا تھا وہ بھی اللہ کے واسطے کہا تھا، تجھے کہوں گا وہ بھی اللہ کے واسطے کہوں گا. لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. الغرض قرآن مجید کی آیت سورۃ القدر اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے نبی کے صدقے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا، ایک بڑے اللہ والے کا ذکر کیا کہ اس اللہ والے نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، تھوڑی دیر بھی اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں رہا. صحابہ پریشان ہوئے. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنا، دنیا کے معاملے میں نہیں. آج دنیا کا معاملہ الٹا ہو گیا، دنیا والے الٹا کر رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں مسلمان کیا کر رہا ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ 2 آدمی دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہوتا تو صحابہ سوچتے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں کیسا اس سے آگے بڑھ جاؤں. صحابہ کے یہ مزاج ہوا کرتا تھا. تو صحابہ کے سامنے بات آئی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، کبھی اللہ کی ناراضگی نہیں کی، اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، ہمیشہ عبادت میں رہا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ 500 سال کی اس کی زندگی، اس لیے کہ پچھلی امت کی جو امتیں تھیں، جو عمریں تھیں وہ بہت بڑی بڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، تو آپ نے صرف دین کی تبلیغ کی ہے 950 سال تک. پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ حضرت کیا کروں، میرا جوان بیٹا اب بھی جوان ہوا تھا، ابھی نوجوانی میں تھا، مر گیا، اس کے واسطے رو رہا ہوں. کتنی عمر تھی؟ بولے 450 سال ہی ہوئے تھے. ابھی کتنے؟ ہم لوگ 40 سال میں بڈھے ہو جا رہے ہیں. 450 سال کا ہوا تھا حضرت، مر گیا، جوان بیٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی 450 سال زندہ رہ کے مر گیا اور تو اس پر افسوس کر رہی ہے. تجھے پتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی امت بھی آئے گی جو 40-50 سال کے بعد مر جائے گی.
بڑھاپا اس کا 40-50 سال میں ختم۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا، آنکھیں پوچھی اور پوچھ کر پوچھا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ صرف 40-50 سال، 60-70 سال؟ کہا کہ ہاں صرف 60-70 سال۔ تو کہا 60-70 سال رہیں گے تو کیا وہ لوگ شادی بھی کریں گے؟ ہاں کریں گے۔ ارے رہے سو 70 سال، اس میں شادی کہاں کی؟ بولے کہ نہیں، 70 سال میں شادی بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی۔ تو اس نے ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے، آپ جیسا بول رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو بچپنا، 60-70 سال میں ابھی بچپنا چلا کرتا تھا، اب 60-70 سال میں تو ہم لوگ ریٹائرڈ ہو جا رہے ہیں۔ تو جب پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں صحابہ اکرام کے سامنے آئی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر عرض کیا، پریشان ہوئے، اللہ کے نبی پھر وہ لوگ تو بہت آگے بڑھ جائیں گے، 500 سال کی نمازیں، 500 سال کے روزے، 500 سال کی عبادتیں، 500 سال کی تہجدیں، 500 سال کے نفلیں، 500 سال کا جہاد۔ اللہ کے نبی ہمیں تو بڑا چھوٹا سا وقت دیا گیا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دین کے معاملے میں صحابہ مقابلہ کرتے تھے، بلڈنگوں کے بنانے کے معاملے میں صحابہ مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، سامنے والا 1 فلور کی بلڈنگ بنایا تو میں 2 فلور کی کب بنانا، یہ فکر بن گئی ہے۔ آپ کی بات نہیں بول رہا ہوں، میرا حال وہی ہے، آج ہر ایک کا حال یہی ہو گیا ہے۔ میں کسی پر تانا نہیں دے رہا، امت کے آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ گاڑی خریدے، اب میں کب خریدنا؟ انہوں گھر کو پینٹنگ کرا لے کے نیا کرا لیے، میں کب کرا لینا؟ ہماری فکریں یہ تھی، خدا کی قسم صحابہ کی فکریں یہ نہیں تھی۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک 10 لاکھ روپے ملے ریٹائرمنٹ کے بعد، 50 لاکھ روپے ملے تو سب سے پہلے خیال یہ آتا، بلڈنگ کیسی بناؤں، زمین کہاں پر خریدوں، پلاٹ کہاں پر خریدوں، بینک بیلنس کتنا رکھوں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا۔ آؤ اٹھاؤ قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ قرآن کہتا ہے، صحابہ کی ایک حالت کو بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ میں، غزوہ تبوک کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ لا کر لٹا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ لیں، حضرت عمر نے لا کر کہا اللہ کے نبی یہ لیں، میں اپنے گھر کو لٹاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق لائے، لا کر لٹاتا ہوں۔ جن کے پاس تھا وہ لا کر لٹائے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی کچھ صدقہ ہو تو عنایت فرمائیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے اے نبی، کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر صدقہ مانگتے ہیں۔ صدقہ کس واسطے؟ لے جا کر اپنا پیٹ بھرنے کے واسطے نہیں، لے جا کر بچے کے نام پر بینک بیلنس جمع کرنے کے واسطے نہیں، لے جا کر بچی کی شادی کرنے کے واسطے نہیں، صدقہ مانگتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے صدقہ لے کر پھر اللہ کے نام پر اس کو صدقہ دے دیں، آپ سے لیں پھر آپ ہی کو عطا کریں، اس لیے کہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ جو دے سکتے ہیں، فقیروں کو جو خیرات آپ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی وہ خیرات ہمیں دیں، ہم لے کر اپنا پیٹ نہیں بھریں گے، اسلام کے نام پر قربان کریں گے۔ تو صحابہ کا یہ مزاج تھا، جب کسی دین کے معاملے میں دیکھتے تو فوراً ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ تو یہی ہوا صحابہ اکرام کے سامنے، جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر آیا تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں۔ صحابہ کی مشکل کو دیکھ کر نبی کا چہرہ بھی غمزدہ ہو گیا۔ ادھر صحابہ پریشان اور صحابہ کے چہروں پر ہونے والی پریشانی کو دیکھ کر نبی پریشان ہوتا ہے تو آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کا ماحول آیا کہ ہاں میری امت کی عمریں تو بڑی چھوٹی ہیں، یہ کہاں 500 سال جئیں گے، یہ کہاں 500 سال تک نماز پڑھیں گے، یہ کہاں 500 سال تک روزے رکھیں گے، یہ کہاں 500 سال تک جہاد کریں گے، یہ کہاں 500 سال تک تہجد پڑھیں گے۔ نبی کے چہرے پر غم آیا
ادھر نبی کا چہرہ بدلا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو اپنے حسین چہرے پر غم کے آثار آنے مت دو۔ اے میرے نبی اپنے چہرے کو غمزدہ مت کرو، ہمیں آپ کا چہرہ غمزدہ ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا پیارا پیارا چہرہ جس کی ہم نے قرآن میں قسم کھائی ہے والضحیٰ کہہ کر، وہ چہرہ اگر غمزدہ ہو جائے تو اے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ فرمائیں کیا ہے مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پچھلی امتوں کو تو بڑی بڑی عمریں دی، میری امت کو چھوٹی عمر دے دی۔ کہا کہ عمر کے بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، عمر کے چھوٹے ہونے سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو ہمارا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ کسی کو 500 سال کی عمر دے، 500 سال عبادت کرنے پر جو ثواب دیں، آپ کی امت کو ایک رات عبادت کرنے پر ہم وہ ثواب عطا کر دیں گے۔ ان لوگوں نے محنت بھی کی 500 سال تک، بغیر محنت کے ایک رات کرو، اللہ رب العزت 500 سال کی عطا کرے گا۔ نبی کے صدقے میں، نبی کے غم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے، اتنی مبارک رات، اس مبارک راتوں کو ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں؟ اللہ نے موقع دیا کہ میرے بندو تم سال بھر غفلت کی نیند سوتے رہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے پاس کھینچنے کے واسطے کبھی لیلۃ البراء دی، شب برات عطا کی، کبھی رمضان عطا کیا، کبھی رمضان کی طاق راتیں عطا کی، تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ۔ تمہیں افطار پارٹیاں تو یاد رہی، سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ہونے والی افطار پارٹیوں میں تو تم بڑے مزے لے کر رہے۔ اے میرے بندو، اس سے بہت زیادہ عظیم نعمتیں تو میں تمہارے واسطے لٹانے کے واسطے تیار بیٹھا تھا، تم کہاں تھے؟ ما غرک بربک الکریم، اس اللہ، اس کریم کی ذات سے تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا؟ کسی ایم ایل اے نے دعوت کی تم پہنچ گئے، کسی سیاسی لیڈر نے دعوت دی تم پہنچ گئے کہ بھئی ان کے پاس جانا ہے، کھانے کے واسطے نہیں جاتے۔ کھانا تو ہمارے گھروں میں بڑا اچھا ملتا، لیکن وہ خوش ہو جائے گا۔ ایم ایل اے صاحب بلائے بھی نہیں گئے تو کیسا؟ نہیں جانا چاہیے یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ عظیم، اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ عظیم مرتبہ یہاں پر پہنچنے پر انسان کو ملتا ہے، جہاں پر اللہ انتظار میں رہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ گزاری اس نے زندگی میری نافرمانی میں، پرواہ نہیں، بندہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن آئے تو صحیح، ایک مرتبہ میرے پاس آئے۔ خدا کی قسم، اس کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک پوری جتنی جگہ ہے اس کے گناہوں سے بھر جائے، اس کے بعد میرا وہ بندہ میرے سامنے آ کر صرف 2 قطرے آنسوں کے بہا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ بولتا ہے میرے کو پرواہ بھی نہیں ہے، پرواہ دنیا والے کرنا، میں ایسا کرے تو انہوں کیا بولتے ہیں، کہ انہوں ایسا کرے تو انہوں کیا بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کروں۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، ایسی مبارک راتوں کو قیمتی سمجھ کر اس میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی عادت ڈالیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی عادت ڈالیں۔ تھوڑا عمل کر لیے تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں نے اللہ پر احسان کر دیا، میں پورے تراویحاں پڑھا بھائی، میرے سے اچھا مسلمان کون؟ میں پورے روزے رکھا، میرے سے اچھا مسلمان کون؟ تیرے روزے رکھنے سے اللہ کی خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، میرے روزے رکھنے سے، میرے نماز پڑھنے سے، میرے تلاوت کرنے سے، میرے تراویح پڑھنے سے اللہ کی خدائی ذرا بڑھ گئی کیا بھائی؟ نہیں بڑھی، اس کی خدائی نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، جتنی ہے ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہے گی۔ فائدہ تو ہمارا ہے نا، اس کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ وہ تو ہے بڑا، ہمارا سجدہ کرنے سے تھوڑی بڑا ہو رہا۔ پورے لوگ انکار کر دیں میں نہیں کرتا سجدہ، پوری دنیا انکار کرے، اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔
اسی کو تو اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، بے نیاز ہے وہ، تم کرو نہ کرو اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ تو تم اپنے واسطے کرنا ہے، میری زندگی بنے، میری آخرت بنے۔ منت منہ کے خدمت سلطانی کنی، فارسی کا شعر ہے، منت شناس ازو کے بخدمت داشتت، تو بادشاہ کے سامنے احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، یہ تو بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے واسطے رکھا ہے، ورنہ تو اس کے پاس نوکروں کی کمی نہیں، اس کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں، اس کے پاس تو ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ایک سیکنڈ رکے بغیر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو سب میرے واسطے ہے، یہ عبادتیں میرے واسطے، یہ نمازیں میرے واسطے۔ جس دن یہ چیز آ گئی نا کہ میں اچھا کرنے والا، میں بڑا نمازی، سمجھو اسی دن اس کے پورے اعمال غارت ہو گئے، تباہ۔ جو بندہ اپنی عبادتوں پر فخر کرتا ہے اللہ رب العزت کو، اور ذرا کھل کر بولتا ہوں، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، جو بندہ نفل پڑھتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں اشراق پڑھتا ہے، اشراق تک تلاوت کرتا ہے، اشراق کے بعد میں پھر تسبیح کرتا ہے، تسبیح کرنے کے بعد میں پھر چاشت پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، پورا دن بھر تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ میں کرا بھائی بہت اچھا، میں کیا سمجھے میری عبادتاں، اس کی پوری عبادتیں اللہ غارت کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک گناہگار آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، ادھر رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا دیندار آدمی ذرا فخر کرا میں زبردست میں پڑھا، تو اللہ اس کی پوری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رات کی تنہائی میں شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پینے والا صبح کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ میں تو گناہگار ہوں، اللہ رب العزت کو اس عابد سے، اس عبادت کرنے والے سے زیادہ وہ شرابی پسند ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنی بات نہیں سنا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عبادت پر فخر کرنے والے عابد سے زیادہ اللہ رب العزت کو اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنے والا گناہگار زیادہ پسند ہے۔ اس کے واسطے بالکل اپنے آپ کو کمتر سمجھے، میں نے تراویح پڑھ لی تو اللہ پر احسان نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل تھا، اور اسی فضل سے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، میری عبادتوں پر نہیں، میرے تہجدوں پر نہیں۔ بہت دیا بھائی رمضان میں، میرے واسطے جنت پکی ہو گئی۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے لوگوں کو فیصلے ہو جائیں حشر کے میدان میں، اور کہا جائے کہ صرف ایک آدمی، پورے لوگوں کے تعلق سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنے اللہ سے اتنی امید ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں، اور اگر پھر اعلان ہو کہ نہیں بھائی سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ سب تو جنت میں جائیں گے، اکیلا جو جہنم میں جانے والا ہے وہ میں ہوں۔ ایسا ڈر کے رہنا ہے۔ جو ذرا آ گیا اکڑ میں، یقین مانو اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ ہم نے اصل میں کیا مسئلہ ہے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ دین ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیے دین ادا ہو گیا، دین ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تلاوتیں کر لی ہم نے دین ادا ہو گیا۔ دین بڑی باریک چیز کا نام ہے، بڑی باریک چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث بخاری سے روایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عبادت گزار آدمی تھا، اس نے بڑا قیمتی واقعہ ہے، بہت عبادت گزار۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جا رہا ہوں، بار بار کمانا پڑ رہا، بیوی بچے ہے، کھلانا پڑ رہا، وہ کمانے کے واسطے جا رہا ہوں، بازار میں جا رہا ہوں، فلاں جا رہا ہوں، تیری عبادت کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ اللہ کس کے واسطے ٹائم مانگ رہا؟ عبادت کرنے کے واسطے ٹائم نہیں مل رہا۔ اللہ میرے واسطے انتظام ایسا کر دے کہ مجھے سب چیزوں کی ضرورت نہیں رہنا۔ سب چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گیا جنگل میں، جا کر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کمانا نہیں چاہ رہا، دھمانا نہیں چاہ رہا،
بس تیرے سے ایک دعا ہے، میرے واسطے کھانے پینے کا انتظام کر۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کی مشکات شریف کی۔ اللہ نے اس کے واسطے انتظام کیا۔ جہاں وہ عبادت کرنے کے واسطے جنگل میں بیٹھتا تھا، ایک انار کا درخت نکالا اللہ نے، اور بالکل اس کے قریب میں ایک پانی کا چشمہ نکالا، بالکل میٹھا اور ٹھنڈا پانی وہاں سے نکلتا تھا۔ اب جو بھی ہونا پیٹ کے واسطے ہی ہونا، کپڑے پہننے کے واسطے تو ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اس نے زندگی گزاری۔ 500 سال تک صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ 500 سال وہ نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر والے وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ عابد۔ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 1 منٹ کے واسطے بھی دوسری چیز نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا پینا، بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ 500 سال کا وقت ہو گیا۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ پوری زندگی تیری عبادت کرا، میری موت بھی ایسے آئے کہ میں تجھے سجدہ کرتے رہوں، اس وقت میں میری روح قبض ہو۔ دعا کی اس نے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک، جیسا تو مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ سجدے کی حالت میں رہا، انتقال ہوا، اور دعا بھی کیسی کی کہ اے اللہ قیامت تک میں سجدے میں رہوں۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک وہ بندے کا جسم اسی حالت میں سجدے میں پڑا ہوا رہے گا۔ اب سوچو، 500 سال تک 1 منٹ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرا، 1 منٹ بھی گانا نہیں سنا، 1 منٹ بھی گالی نہیں دیا، 1 منٹ بھی کسی کو برا بلا نہیں بولا۔ 500 سال کے بعد انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے پاس لے جایا گیا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ جو ہو رہا تھا، فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی لائن لگی رہے گی، اس کے سامنے کچھ بندوں کو لائے گا، اللہ پوچھے گا کیا کرتے تھے بھائی؟ ہاں اللہ نمازاں پڑھتا تھا، ہاں نمازاں پڑھے پورے 5 سال میں سے 25 نمازاں چھوڑ دیے نا جی، حساب ہو رہا اس کا نہیں، وہ تو پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، بھی دوسرے آدمی کا حساب ہو رہا ہے۔ ہاں 10 سال کی نمازاں، 10 سال کی زندگی تھی تمہاری بالغ ہونے کے بعد، 10 سال میں سے 100 نمازاں نہیں پڑھے نا، اب وہ بندہ ڈر جائے گا، کہے گا اللہ ہاں اللہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیا، بھیج دے گا اللہ ایک بندے کو، اس کے سامنے سے ہی جا رہا۔ پھر دوسرا بندہ، اچھا تمہارا کیا بھائی حساب، روزے نہیں رکھتے تھے نا 2 مہینے کے، ہاں اللہ نہیں رکھا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، ایسا ٹھیک ہے جاؤ، میرے فضل سے معاف کر دیا، میرا فضل، تو بھی چلا گیا۔ پھر ایک آدمی آیا، کتنے کی گناہ کرا، چوری کرا، فلاں کرا، اللہ جس کو چاہے معاف کرے، اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن ایک اور گناہ بھی ہے، اس کا ذکر ابھی انشاءاللہ آئندہ کروں گا میں۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہوگا، ایک اور چیز ہے جو معاف نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ ابھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اب وہ پیچھے ٹھہر کر دیکھ رہا ہے، ارے ان 1 مہینے کی نمازیں چھوڑ دیا، اللہ فضل سے معاف کر دیے، اپنے فضل سے اس کو معاف کرے، ان روزے چھوڑا، فضل سے معاف کرے۔ اب ان آیا، اللہ دیکھے اچھا یہ تو 500 سال عبادت کرے سو ہے، اللہ بولے جا بھائی میں اپنے فضل سے تیرے کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ آئیں، ان 1 مہینے کی نمازیں چھوڑا، اس کو بھی فضل سے، ان 1 مہینے کے روزے چھوڑا، اس کو بھی اپنے فضل سے، میرے کو بھی فضل سے، میرے کو کئی کا فضل، میں تو عبادت کر رہا ہوں، ایک عبادت کا حساب کر اللہ، وہ بندہ کہے گا کدھر فضل میں تو کنسیشن جس کو بولتے ہیں نا، کوٹا جیسا، چل بھائی اپنے کوٹے سے معاف کر دیا، اپنے کوٹے، فضل کوٹا وہی سمجھو، اپنے کوٹے سے جاتے رہے کو معاف کر دیا، آئے تو نہیں تھے نمبر تیرے، معاف کر دیا، 4-5 کو بھیج دیا۔ اب اس کو بھی آیا مسئلہ، تو اس سے اللہ نے کہا کہ جب میں نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا، وہ کہے گا اللہ 500 سال عبادت کرا، میرے کو بھی رحمت سے، کئی کی رحمت، میں تو محنت کر کے آیا ہوں، ایک میری عبادت کو حساب کر، کاؤنٹنگ کر، تول، اس کے بعد جنت کا فیصلہ کر۔ ایسا کیسا، اس کو بھی رحمت سے کہتے، اس کو بھی رحمت سے کہتے، میرے کو بھی رحمت سے، میں تو 500 سال پڑھ کے آئے سو ہوں۔ اللہ کہے گا اچھا 500 سال پڑھے سو والا ہے، آہا ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی دیر فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اس کو لے جا کر ذرا لے کے آؤ بھائی، 500 سال پڑھے سو والا ہے نا، ذرا لمبا حساب ہے اس کا، ذرا تھوڑا سیر کرا کے لاؤ۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے، لے جا کر سیر کرائیں گے، آؤ بھائی آپ وی آئی پی ہیں، آپ 500 سال کر کے اللہ کے اوپر احسان کرے اس والے ہیں، آپ آؤ ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں بلڈنگ کیسی، وہ بلڈنگ کیسی، اور ذرا بتاتے ہیں۔ جہنم کے قریب سے گزارا جائے گا، صرف
سامنے سے اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، پانی 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 چلائے گا۔ سامنے سے ایک فرشتہ جا رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس ہوگا، وہ پوچھے گا فرشتے سے بھائی ذرا پانی پلاؤ۔ فرشتہ بولے گا یہ دنیا نہیں ہے بھائی، حشر ہے، یہ حشر، یہاں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی، یہاں قیمت دینا پڑتا۔ ارے میرے پراپرٹیاں تو گھر میں چھوٹ گئے، دنیا میں چھوٹ گئے، میری بلڈنگیں تو گھر میں چھوٹ گئی، یہاں کیسے لاؤں؟ بولے یہاں پراپرٹیاں چلتے بھی نہیں، وہ دنیا میں چھوٹ گئے، یہاں پر عمل چلتا، عمل پیش کرو پانی ملے گا۔ اب اس کو اتنی پیاس لگ رہی، نہ بحث کرنے کی حالت میں ہے نہ کچھ، وہ بولے گا اچھا ٹھیک ہے چلو ایک گلاس پانی دو، قیمت کیا ہے بولو؟ تو فرشتہ کہے گا 500 سال کی عبادت ایک گلاس کی قیمت، 500 سال کی عبادت ایک گلاس کی قیمت۔ اب اس کو اتنا زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوگی، وہ کہے گا لو میری 500 سال کی قیمت، ایک گلاس پانی دو۔ ایک گلاس پانی پیے گا، اللہ کے سامنے فرشتے لا کر کھڑا کریں گے۔ اب اللہ پوچھے گا اب حساب کتاب کریں گے، اب حساب کتاب۔ دنیا میں 500 سال رہا نا، اب بھی ایک گلاس پانی پی کے آیا، کتنی قیمت ایک گلاس پانی کی؟ 500 سال کی عبادت۔ دنیا میں 24 گھنٹے میں 15 مرتبہ 15 گلاس پانی پیتا تھا، ایک گلاس کی قیمت 500 روپیے، روزانہ 15 گلاس پانی پیتا تھا، ہر گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے، لا میرے ایک ایک گلاس کی قیمت ادا کر۔ وہ سجدے میں پڑے گا، اے اللہ میری عبادتوں سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، جس پر تیرا فضل ہوا بس وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کے واسطے اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں، میری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ ہماری عبادتیں کہاں، مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے تھے، عبادتیں تو صحابہ کی تھی لیکن وہ اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کو تیر چبھا کمر میں، چبھ کے فوراً نکال دیتے تھے تیر کو، لیکن بہت اندر چلا گیا، نکل رہا نہیں تھا، زخم پورا سڑ گیا، نکالنے نہیں آ رہا، بے ہوشی کی دوائیں نہیں، انجیکشن نہیں سن کرنے کے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کیسا نکالنا، تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جب نماز پڑھ رہے نا اس وقت میں نکالو، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نماز پڑھ رہے تو تیر نکالے تو پتہ نہیں چل رہا، ہمارے کو مچھر کاٹے تو معلوم ہو جا رہا۔ ان کی عبادتیں کہاں، ہماری عبادتیں کہاں؟ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا تو دیکھے ادھر تھوڑے لوگ ٹھہرے ہوئے، پھر سلام پھیرے تو دیکھے ادھر تھوڑے لوگ، سمجھ گئے اچھا تیر نکالنے کے واسطے آئے کیا؟ تو بولے نکالنے کے واسطے آئے، نکال کے آدھا گھنٹہ ہو گیا حضرت، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تیر نکل جانے پر محسوس نہیں ہوتا تھا صحابہ کو، ان کی وہ نمازیں ہوتی تھی۔ ہماری نمازیں تو مچھر کاٹنے پر پتہ چل جانے والی نمازیں، ہم ان نمازوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کو کیا بتائیں گے ہم اپنی نمازیں؟ اس کے واسطے میری نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ میرے روزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرا فضل ہوگا تو میرے روزے قبول ہوں گے، تیرا فضل ہوگا تو میری عبادتیں قبول ہوں گی، تیرا فضل ہوگا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا، میرے بندے آنکھ دیا تھا نا، آنکھ دنیا میں کسی آنکھ جس کی آنکھ چلے گئی ہے، کسی مالدار سے پوچھو، دواخانے میں جا کر نقلی آنکھ لگا کر لا رہا، 10 لاکھ روپے کا خرچہ۔ اپنے آپ کو غریب سمجھنے والے، اللہ نے تیرے چہرے پر 50 لاکھ کی 2 آنکھیں لگائی ہیں، بتا تو کیسے غریب ہو گیا؟ دنیا والوں کی نظر میں غریب ہوگا، اللہ کی نظر میں تو غریب نہیں ہے۔ تیری کڈنی ہے، تیرا دل ہے، تیرے اندر اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں کو رکھا ہے، یہ نعمتیں اللہ رب العزت اگر سوال کر لے گا تو کہاں جائیں گے ہم؟ اس واسطے میرے بھائیوں، اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں، اللہ کے سامنے ہمیشہ روتے رہنا، ہمیشہ روتے رہنا۔ الغرض یہ جو رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو عاجز کرنے کی کوشش کریں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گزارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جنگ کے واسطے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ صحابہ تیار ہوئے۔ غزوہ تبوک، ایک منافقین کی بہت بڑی جماعت تھی جو پیچھے رہ گئی۔
کچھ صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے. ایک تو منافقین تھے، وہ نہیں گئے اس لیے کہ ان کے دلوں میں اصل ایمان نہیں تھا، وہ نہیں گئے. دوسرے 10 صحابہ ایسے ہیں جو نہیں گئے. ان میں سے 3 صحابہ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ تینوں تھے، جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے. ان میں سے صرف ایک کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے بات کو آگے بڑھاؤں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نکل سکتا تھا لیکن شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. میں روزانہ یہی سوچتا تھا کل جائیں گے بھائی، میرے پاس اچھی سواری ہے، آج وہ لوگ نکل گئے میں کل جاؤں گا، اس میں کیا ہے، جا کے ان کو اوورٹیک کر لے تو میں پہنچا تو ان کے پاس. ہر دن شیطان ایسے ہی دھوکے میں ڈالتا تھا. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں شیطان کے دھوکے بہت عجیب رہتے ہیں، سمجھ میں آنے والے کو سمجھ میں آتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتے. اس واسطے اللہ نے کیا کہا، اپنی عبادتوں کے واسطے بھی اللہ سے مانگو. اللہ عبادت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، شیطان سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے. جب تک تو ہمیں نہ بچائے ہم نہیں بچ سکتے، ورنہ تو ایسے ایسے اس کے حربے رہتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ماحول ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت آیا، جیسا کہ اللہ کا عرش ہے ویسا، اللہ کے عرش کے جیسا نہیں، سمجھ میں آنے کے واسطے، اور اس پہ بڑا ہی نورانیت، بڑی نور والا، بڑی روشنی والی کوئی چیز ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی، عبد القادر جیلانی ہم نے تمہارے تمام نمازوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب یہاں سے نماز پڑھنے کی تمہارے کو ضرورت ہے، میں اللہ ہوں اور میں تمہارے کو بول رہا ہوں کہ یہاں سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری تمام نمازوں کو معاف کر دیا. میرے جیسا آدمی رہا تو آپ کیا ہے بھائی، چھٹی مل گئی، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً سوچا کہ اللہ نے نمازیں تو نبی کو معاف نہیں فرمائی، مجھے کیسے معاف فرمائے گا. تو فوراً سوچا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جیسے یہ خیال آیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جیسے ہی یہ پڑھا جو سامنے تخت تھا وہ ٹوٹا، جو نور تھا، جو روشنی تھی وہ ختم ہوئی اور وہ تخت نیچے گرنے لگا، اور اس تخت کے اندر سے آواز آئی عبد القادر جیلانی آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، ورنہ تو یہ ایسا ہتھیار تھا، اس ہتھیار سے میں نے بڑے بڑے عابدوں کو گمراہ کیا ہے، تم بچ گئے. اس سے پہلے کتنے کی تھے جن کو بولا تو خوش ہو گئے، نمازاں پڑھنا چھوڑ دیے، لیکن تمہارا جو علم ہے نا، اس علم کی بنیاد پر تم بچ گئے. ختم ہو گیا مسئلہ. یہ دوسرا وار تھا. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ کم بخت دوسرا وار کرتا ہے، اپنے علم سے نہیں بچا، اس کی مدد سے بچا. اگر یہ خیال آ جاتا کہ میری مدد سے بچا تو پھر دوسرا وار تھا. تو اس نے کہا کہ عبد القادر اللہ تم پر رحم کرے، میرے سے جو لوگ پہلے وار سے بچ جاتے تھے نا، دوسرے وار میں تو گر جاتے تھے، لیکن تم تو دوسرے وار میں بھی بچ گئے. تو سمجھ میں نہیں آتا ہوں کب کیسا وار کرتا. اس کے واسطے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، جتنا جوڑ سکے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے گناہوں پر رونا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز ان کی قضا ہو گئی. میں مختلف واقعات اس واسطے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اصل جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکشن، اور اپنی عبادتوں پر بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد چھوٹ گئی ایک مرتبہ. جیسے ہی اٹھے فجر کی نماز کا ٹائم، وہ بھی آخری ٹائم. ارے تہجد چھوٹ گئی یا فجر کی نماز کا آخری ٹائم تھا یا فجر کی نماز قضا ہو گئی. پورا دن رو 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 کے رات تک روتے رہے، اس لیے کہ گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کر کر گناہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے. گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ گناہ کر کے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے. چلتا مصحف
سواب کر رہے ہیں اشنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ کر لے کے اللہ کے سامنے آ کے جان دے اللہ کر دیا، میں کمزور، تو معاف کر دے، اللہ خوش ہو جاتا۔ سواب کر رہے ہیں مول صاحب، ایسے بول لیتے رہے تو کیسا زندگی گزرتی، اللہ کو پسند نہیں آتے یہ جملے۔ گناہ ہو گیا تو فوراً معافی مانگ لینا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تک روتے رہے، بادشاہ تھے وقت کے، خلیفہ تھے، خلیفہ بولے تو پھر سمجھانا پڑتا ہے، اس کے واسطے بادشاہ بول رہا ہوں، وقت کے بادشاہ تھے۔ دوسرے دن سو گئے، پورا باہر سے مکمل سیکیورٹی ہے، اندر کوئی نہیں آ سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہے، کون کی آ کے پیران دبا رہا، اٹھے، اٹھ کے دیکھے پریشان، دیکھے تو ان کا اپنا سیکیورٹی گارڈ تو نہیں ہوتا، نیا چہرہ ہے۔ بولے پریشان، تلوار بازو سے نکال کے پوچھے تو کون؟ میرا گارڈ تو نہیں ہوتا، میرا نوکر تو نہیں ہوتا، تو اندر کیسا آیا؟ بولے کہ حضرت وہ سب چھوڑو، نماز پڑھو پہلے۔ بولے کہ میں نماز بعد میں پڑھتا ہوں، تو اندر کیسا آیا؟ باہر تو پورا سیکیورٹی ہے، تو اندر کیسا آیا؟ بولا کہ پہلے نماز پڑھو بھائی، نماز کا ٹائم جا رہا، انہیں پریشان ہے، تم نماز پڑھو۔ بولے جب تک نہیں پڑھوں گا، جب تک تو اپنی اصلیت نہیں بدلتا، ہے کون آخر؟ بولے کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ تو میرے وہاں آئی، میرے کو دھوکہ دے رہا، تو تو نمازوں سے روکنے والا نا، تو تو نماز کو جانے والے کو نماز کو نکو جاؤ بولنے والا، تو نماز کو اٹھانے کدھر؟ ان بولا کہ امیر معاویہ صحیح بولے آپ، میں نمازوں سے روکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کل آپ کی تہجد چھوٹی، تہجد پڑھے تو بندہ جس مقام پہ پہنچتا وہ نہیں پہنچنا بول کے میں کل آپ کو رکا دیا، کل آپ کی نماز قضا کرا دیا، لیکن تم دن بھر رو 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 کے اتنا بڑا مقام جو ہے نا پا لیے، 100 سال تہجد پڑھے تو بھی وہ مقام نہیں ملتا تھا، ایک ایک دن جو ہے نا تم رو کے اللہ کے سامنے اتنا بڑا مقام پا لیے۔ اس کے واسطے میں بول رہا ہوں آج پھر تہجد چھوٹیں گی، پھر روئیں گے، پھر مقام بڑھ جاتا تمہارا۔ اس کے واسطے نکو بھائی، وہ نکو، اٹھو نماز پڑھ لیو، یہ 10 جو مل رہے ہیں 10 لے لیو، دن بھر رو کے 1000 لے رہے نا، اس کے واسطے نکو 10 لے لیو، نکل جاؤ۔ تو اس کے واسطے اللہ سے جب مضبوط ہوتے جائیں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرتے رہنے والوں کے واسطے اللہ راستے کھولتا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو شیطان نے ایسے ہی کہا کہ نہیں بھائی پہنچ جاتے ہیں آپ، ٹینشن کہیں کو لے رہے ہیں، اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس۔ الغرض نہیں پہنچے، واپس آئے، واپس آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، نہیں آنے والے جو منافق تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت کعب بن مالک منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، دل میں بھی ایمان تھا، لیکن نہیں پہنچ سکے۔ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جھکے اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ دوسرے لوگ آئے آ کے بولے اللہ کے نبی، وہ منافقاں آئے آ کر بولے اللہ کے نبی ذرا گھر میں بیوی کی طبیعت خراب تھی، اس کے واسطے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک جن آ کے بولا نہیں اللہ کے نبی ذرا کام بہت زیادہ تھا، میری طبیعت بھی ذرا الگ الگ ہی چھو رہی تھی، بے چین ہو رہا تھا، اس کے واسطے نہیں آیا۔ منافقاں آ کے بول رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، منافقوں کو تو معاف کیا۔ مومن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا اور یہ بتلایا امتحان اور آزمائش مومن کی ہوتی ہے، منافق کی نہیں ہوتی۔ حالات اللہ کے نیک بندوں پر آتے ہیں، اللہ کا بندہ اگر نیک ہو اور اس کے بعد حالات آئیں، حالات ہر ایک پر آتے ہیں، نیک پر بھی آتے ہیں، بد پر بھی آتے، لیکن اگر اللہ کا بندہ نیک ہو اور حالات آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کبھی کبھی بندے کو عبادتوں کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، تلاوتیں کرنے کے باوجود، حلال کھانے کے باوجود، کاروبار میں نیک نیتی کے ساتھ کاروبار کرنے کے باوجود کبھی کبھی ایسے حالات لا دیتے ہیں، مشکل حالات۔ اور کیوں لاتے ہیں؟ اس واسطے لاتے ہیں کہ بندہ جو عبادت کر رہا تھا اس عبادت سے وہ مقام نہیں پہنچ سک رہا تھا جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے، نہیں پہنچ رہا تھا، اللہ تھوڑے مشکلات ڈال کے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس واسطے حالات آتے ہیں۔ اس واسطے کبھی اگر ہم نیک ہیں، حلال کما رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں،
اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر حالات آ رہے ہیں تو سمجھنا کہ اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا، اور اگر نہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور رشوت کا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں سب کر رہے ہیں، اس کے بعد حالات آئے تو سمجھنا اللہ کی پکڑ آ گئی۔ سب اچھا رہے پھر بھی حالات آئے تو سمجھنا کہ اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا۔ یہ نہیں بولنا کیا اللہ انہیں کیا کہ بیچارہ حرام کما رہا، سود کھا رہا، سب کر رہا، بلڈنگوں پہ بلڈنگاں بنا رہا، میں ایک گھر بنانے گئے تو بنانے نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے کو یہاں کا گھر نہیں جنت کا گھر بنا کے دینا چاہ رہا ہوں، اس کے واسطے میں تیرے اوپر حالات لا رہا ہوں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کچھ نہیں کہا، اپنی گردن کو جھکا کر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، 50 دن تک بائیکاٹ کیا، 50 دن تک۔ حضرت کعب فرماتے ہیں گھر کو گیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا اور تمام مسلمانوں میں اعلان کیا کہ 3 لوگ ہیں، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ تینوں سے کوئی مسلمان بات نہیں کرے گا۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں ادھر نبی کا اعلان ہوا، میں اپنے گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی بستر لپٹ رہی ہے۔ بیوی بستر کدھر؟ میکے کو، ارے میرے کو چھوڑ کر کہاں؟ کہا کہ جس کے ساتھ رہنا میرا نبی پسند نہیں کرتا میں بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ میری چاہتیں، میری محبتیں میرے نبی سے وابستہ ہیں، تم میرے شوہر ہوگے اپنی جگہ، لیکن تمہیں میرا نبی پسند نہیں کرتے تو میں بھی پسند نہیں کرتی، تمہارے ساتھ رہنا میرا نبی پسند نہیں کرتا تو میں بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کا۔ بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، 50 دن اسی حالت میں گزرے، 50 دن تک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رو رو کر ہم نے اپنے اللہ کو منایا۔ 50 دن گزر جانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ 50 دن کے بعد میں تو حالات ایسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن حالات جو آئے کیا ہوا؟ قیامت تک جو قرآن پڑھا جائے گا اس میں کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی جس میں کعب ابن مالک کا تذکرہ آئے گا، ہلال ابن امیہ کا تذکرہ آئے گا، مرارہ ابن ربیع کا تذکرہ آئے گا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیت نازل کی۔ تو جیسے امتحان ہوں گے، آزمائش ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ 1-2-3 چیزیں تھیں آپ کے سامنے جو مجھے ذکر کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی آگے کچھ اور باتیں بھی ذکر کرنی ہے، لیکن اس کے واسطے شرط یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھنے کے واسطے تیار ہیں کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہو جانا کہ بھائی بس ٹائم ہو گیا، اب ٹائم کا میرے کو اندازہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں اور کتنی دیر بولتے ہیں میرے کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مولانا بولے آپ جو مناسب سمجھ رہے ہیں اسی کے حساب سے بولو، اگر ہے وقت اور تو 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بول سکتا ہوں جی۔ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، جس کو چاہے معاف کرتا ہے۔ ذرا ہمارے پاس دینداری کی جو پکچر ہے، دینداری کی جو امیج ہے وہ تھوڑا الگ بنی ہوئی ہے۔ اس کے واسطے میں آپ کے سامنے بہت اہم چیز بولنا چاہ رہا تھا آج کی اس رات کی مناسبت سے۔ ہمارے پاس دیندار کون؟ جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا۔ ہمارے پاس دیندار کون؟ جس کی داڑھی بڑی۔ ہمارے پاس دیندار کون؟ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے۔ ہمارے پاس دیندار کون؟ جس نے تراویح پوری پڑھی۔ اسلام کہتا ہے کہ دیندار یہ نہیں ہے، یہ تو نمازی ہے، یہ تو صرف تلاوت کرنے والا ہے۔ دیندار تو وہ ہے جس کی زندگی میں 100% دین آیا، وہ دیندار ہے۔ اور 100% دین کیسا؟ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری صرف مسجدوں میں آ کر، یہ نبی کا قول نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صرف مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ لینے کا نام دینداری نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ لے کر یہ سمجھنا کہ ہم بڑے دیندار بن گئے، دیندار نہیں بنے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کہو کہ مومن نہیں ہوئے، ابھی تو خالی نمازی بنے ہو، دین ابھی کہاں آیا؟
دیندار اگر بننا ہے تو پھر باہر کی زندگی بھی صحیح ہونا، پڑوسی کے ساتھ اس کے حقوق بھی ادا ہونا، یہ دینداری ہے۔ بھائی کو بھائی کا حق دینا، یہ دینداری ہے۔ حاجی صاحب بھائی کا حق مار دیے، باپ کا انتقال ہوا، دوسرے بھائی کا حق نہیں دیے، اور اس کے بعد ہر سال حج پہ حج کر رہی، حج پہ حج کر رہی۔ اللہ فرمائے گا مجھے تیرے حج کی ضرورت نہیں، کل کے دن یہی حج اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اپنے بھائی کو حق ادا نہ کرنے والے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھ، تو دیندار نہیں ہے۔ کسی غریب کے پیسے لوٹ کر اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھ، تو دیندار نہیں ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام سے سوال کیا، مفلس مطلب ہمارے پاس مفلس بولے تو کنگال، کنگال سمجھتے نا، تو عربی میں مفلس مطلب کنگال۔ صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من المفلس، مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ اللہ کے نبی، ہم تو مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ پیسے ہو، نہ روپیہ ہو، نہ چاندی ہو، پھٹا پرانے کپڑے رہنے والا، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نہیں، میرے امت کا مفلس تو وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اپنے پیچھے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر آئے گا۔ کیا؟ گناہ نہیں، ثواب۔ کیا کرے بھائی؟ اللہ عمروں پہ عمرے کرا، اللہ ہر رمضان پہنچ جاتا تھا بیت اللہ کو، اللہ پوری زندگی میں 10 حج کر دیا، اللہ ایک نماز نہیں چھوٹتی تھی، اللہ ایک تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اللہ اس کے واسطے اپنے پیچھے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہے، اللہ کے نبی پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر آنے والا وہ مفلس کیسا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی دکاندار کے پاس جا کر 10 روپے ادھار رکھے بھول گیا، کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ بھائی کو بھائی کا حق نہیں دیا، بہن کو بہن کا حق نہیں دیا، کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ اب وہ لوگ آئیں گے، اپنے پیچھے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر کھڑا ہوا ہے، سامنے سے وہ لوگ آئیں اور آ کر اللہ یہ کہاں، اللہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پوچھیں گے آ کر، ہاں بھائی اس نے عبادتیں کی ہیں، اس نے بہت نیک کام کیے ہیں، جنت کا جانے کا اس کا جو ہے نا تیاری چل رہی ہے، اللہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس نے تو مجھے مارا تھا، اللہ بہت طاقتور تھا، گلی سے باہر نکلتے نکلتے ایک مرتبہ میری گاڑی سے تھوڑا سا لگ گیا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ مجھے مارا تھا، اللہ جب تک بدلہ نہیں دے گا میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کہے گا کہ دے بدلہ۔ اب بدلہ کیا؟ وہی چلتا ہوا ہم پر ایک ہی کرنسی، اعمال، کرنسیاں یہاں الگ ہے وہاں ایک ہی کرنسی، اعمال۔ اللہ بولیں گے اچھا کتنے مارا تھا؟ اتنے مارا تھا اللہ، اچھا نکالو بھی ایک 10 نمازوں کا ثواب دیو۔ دیکھ اللہ نہیں، اللہ بہت زور سے مارا تھا، ایسا اور 10 نمازوں کا ثواب۔ وہ جائے گا، پھر ایک آئے گا، اے اللہ ادھار لیا تھا اللہ واپس نہیں کرا، پوری زندگی پوچھ کے تھک گیا، جب پوچھنے جاتا تھا ڈرا دیتا تھا، غصہ کر دیتا تھا، ناراض ہو جاتا تھا اور لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا تھا، مجبور ہو کے خاموش بیٹھ گیا، اللہ دنیا میں تو قرض ادا نہیں کرا، یہاں پر دلا اللہ۔ اللہ بولے کہ نکالو اس کا ثواب، نکالو اس کو دو۔ بہن آئے گی، اے اللہ باپ نے وراثت میں گھر چھوڑے تھے، جائیدادیں چھوڑی تھی، زمینیں چھوڑی تھی، اللہ بھائی نہیں دیتا تھا، پوچھنے جاتی تھی تو ناراضگی سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا تھا، پوری زندگی میں مفلسی میں گزار دی۔ اللہ میرے بھائی کے بچے تو بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتے تھے، میں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھلا سکتی تھی، اللہ میرا بھائی پورا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، پوری زندگی ایسی ہی گزر گئی۔ اللہ بولے گا ٹھیک ہے لو اس کی عبادتیں اس کی بہن کو دے دو۔ اب پہاڑ کے برابر جو ثواب تھا کم ہوتے 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 پورا ثواب ختم ہو جائے گا۔
میرے نبی نے فرمایا مانگنے والے ابھی بھی آتے رہیں گے، ابھی بھی آتے رہیں گے۔ اے اللہ میرا حق باقی ہے، کیا کریں؟ ثواب تو ختم۔ میں آیا مثال کے طور پر مانگنے، اے اللہ یہ آدمی میرا حق ادا کرنا تھا، نہیں کرا۔ اللہ کہیں گے اس کے پاس تو ثواب ختم ہو گیا، کیا کروں؟ میرے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ صرف نمازوں سے کامیابی نہیں مل جاتی، بے شک نماز کامیابی ہے، لیکن صرف اپنے چہرے پر کالے کالے ماتھے لگا لینے سے کامیابی نہیں مل جاتی۔ وہاں پر نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے اللہ معاف کر دے گا، نہیں پڑھنا بول کے نہیں بول رہا ہوں۔ اب کل فجر میں پوری سب غیب کیا بولتے، منہ صاحب بول کے گئے بھائی اللہ معاف کر دیتا، کہتے میرے کو فرشتے پکڑیں گے۔ نہیں پڑھنا نہیں بول رہا ہوں میں۔ پھر صدر صاحب بولیں گے ارے مسجد پوری خالی ہو جا رہی ہے، مول صاحب کو نکو بلاؤ بھائی، آگے نئے نئے باتیں کر کے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا بول رہے ہیں۔ نہیں پڑھنا نہیں بول رہا ہوں، اللہ چاہے تو معاف کرے۔ روزہ نہ رکھنے پر اللہ چاہے تو معاف کرے، حج نہ کرنے پر اللہ چاہے تو معاف کرے، لیکن کسی کا حق مارنے پر اللہ کہتا ہے کہ میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں، جس کا حق مارا نا اس کا بھی فیصلہ جب تک ان معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ صرف اللہ اپنے اس میں نہیں رکھا، اس کو نماز کو صرف اپنے اس میں رکھا، ایک کے تعلق سے بولا کہ میں ہرگز معاف نہیں کرتا، وہ شرک ہے۔ پھر پوری نماز پوری عبادتیں ہیں، پورے احکامات ہیں، ادا نہیں کرا تو میری مرضی، چاہے تو معاف کروں چاہے تو معاف نہ کروں۔ لیکن حقوق ایسی چیز ہے اللہ فرماتا ہے میں اکیلا معاف نہیں کروں گا، بندے کو بھی لاؤں گا، جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو بھی کھڑا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پورے ثواب ختم ہو جائیں گے، آنے والے اور آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، سامنے والوں کا عذاب، سامنے والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حساب ختم ہو جائے گا تو جو آدمی اپنے پیچھے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کر آیا تھا، اپنے پیچھے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جائے گا، اللہ اس کے واسطے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کے واسطے صرف عبادتوں کی حد تک دین کو سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا، اللہ کے نبی ایک عورت گناہگار عورت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کے واسطے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھنے والا اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت کہیں کو ڈالا اللہ؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ جبار ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، وہ بے نیاز ہے، نہیں پوچھ سکتے کوئی بھی اس کو۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جو مخلوق کے اور حقوق العباد والا مسئلہ، یہ مسئلہ آسانی سے چھٹنے والا نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو بہت ہی غلط کام کرنے والی، مسلمان تو تھی لیکن اپنے جسم کا سودا کرنے والی عورت، زنا کرنے والی عورت، فاحشہ عورت، لیکن اے اللہ کے نبی اس نے ایک مرتبہ ایک مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھی تھی، حقوق العباد بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر ایک کا ذکر آیا، اللہ کے نبی اچھا نمازاں پڑھتی تھی لیکن گھر میں ایک بلی پالی تھی اور اس نے اس کو کھانا نہیں دیا، وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمازیں پڑھتی تھی اللہ کے نبی، ادھر تو تھی فاحشہ،
لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا کر دی. دوسری طرف نمازیں پڑھنے والی تھی لیکن ایک گھر میں پلنے والی بلی کو اس نے پنجرے میں بند کر کے رکھا تھا اور اس کا کھانا نہیں دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، میں نے دیکھا کہ وہ آگ کے گولے کھا رہی تھی، جہنم میں اس کو لے جا کر پھینک دیا گیا. بلی کو ایک وقت کا پانی نہ پلانے پر، گھر میں پلنے والی ایک بلی کو ایک وقت کا پانی نہ دینے پر، جس کی وجہ سے وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اللہ نے اس کے واسطے جہنم کا فیصلہ کر دیا. ذرا ہم سوچیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، یہ سب ایک جگہ، لیکن بہن کا یتیم بچہ جس کو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جب ہمارے بچوں کو عید کے موقع پر نئے نئے کپڑے پہن کر دیکھتا ہوگا، اس کی دل سے جو آہ نکلتی ہوگی کہ ہاں میرا باپ نہیں تو کیا ہوا، میرا ماما تو ہے، اگر یہ مجھے میری ماں کو اپنا حق دے دیتا تو آج میں بھی نئے کپڑے پہن کر عید کرتا. اس بچے کی نکلنے والی آہ میرے بھائیوں ہماری نمازوں کو جلا کر رکھ دے گی، ہمارے عمروں کو جلا کر رکھ دے گی، ہمارے حج کو جلا کر رکھ دے گی. ہم نے جتنا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے وہ سب کا سب جلا کر رکھ دے گی. اس کے واسطے صرف نمازوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھو، صرف رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھو، صرف تلاوت اور تراویح پڑھ کر اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھو. دین کا دائرہ بہت لمبا ہے، بہت وسیع ہے. بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بھائی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ساتھ میں کام کرنے والے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. گھر میں کام کرنے کے واسطے آئی ہوئی برتن مانجنے والی عورت کا حق بھی ادا کرنا ہے. یہ سکھاتا ہے اسلام، یہ تعلیم دیتا ہے اسلام. ہم صرف کیا سمجھ رہے ہیں، سود لیا تو حرام. میں سود نہیں لیتا مول صاحب، کبھی میں نہیں لیتا سود. بہت اچھے ماشاءاللہ آپ سود نہیں کھاتے. میں ایک روپیہ بھی رشوت کا نہیں کھایا مول صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا. لیکن یاد رکھو وہ گزشتہ مہینے میں ایک مہینہ ختم ہو گئے بعد میں کام کرنے والی کو جو تنخواہ دینا تھا وہ نہیں دے کے اپنے بچے کے کپڑے لا لیے. تمہارا اپنے بچے کو کپڑے دلانا بھی حرام تھا. ہاں حرام خالی سود ہے، خالی بیٹھ کے تاش کے پتے کھیلنا حرام ہے. حق والے کو حق نہ دینا اور ان پیسوں کو اپنے اوپر استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کے پاس مولانا ہے، کل مولانا سے مسئلہ پوچھیں یا پھر کسی دارالفتہ سے آپ مسئلہ اٹھا کر پوچھ لیں کہ جس کا حق ادا کرنا تھا آپ نے وقت مقررہ پر اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس پیسوں سے آپ نے اپنے اوپر خرچہ کر لیا، تو پھر آپ کا یہ پیسہ آپ کے اوپر خرچ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. پوچھ لے رہے ہیں الگ بات ہے، نہیں معذرہ آپ کے نہیں دے سکتے، چل جاتا کیا، سامنے والی خوشی سے اجازت دیے، ہاں ٹھیک ہے چل جاتا، بھی آئندہ مہینہ دے دو بولی تو ٹھیک ہے. نہیں دیتے، اگر کرنا ہے تو کام کرو، نہیں تو جاؤ. یہ ظلم ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو یاد رکھو پھر ضروری نہیں ہے صرف تاش کھیل کر یہ حرام کمایا جائے، یہ مال بھی ہمارے واسطے حرام ہو جاتا ہے. اس کے واسطے ان تمام چیزوں کی رعایت کرنے کی کوشش کریں. نمازیں خوب پڑھیں، تلاوتیں خوب پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی خوب فکر کریں، لیکن اپنے دین کو مکمل طریقے سے سنوارنے کی کوشش کریں. آدھا دین تو معاملات میں ہی ہے. اٹھا کے دیکھو، آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. کبھی آ کے بیٹھو مولانا کے پاس، پڑھنے نہیں آیا تو کم سے کم دیکھو، کبھی بخاری دیکھو، کبھی خدوری دیکھو، کبھی ہدایہ دیکھو کبھی، آپ کو پتہ چلے گا. کتاب البیوع اور کتاب العبادات دو قسم ہے مسائل کے کتابوں میں. آدھی اگر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیے، 4 کتابیں ہیں ہدایہ کی، میں اس میں سے بول رہا ہوں. آدھی کتاب میں نماز کے مسئلے بھی ہے، اسی آدھی کتاب میں روزے کے مسئلے بھی ہے، اسی آدھی کتاب میں حج کا مسئلہ بھی ہے، اسی آدھی کتاب میں تراویح کا مسئلہ بھی ہے، اسی آدھی کتاب میں طہارت کے مسئلے بھی ہیں. آدھی کتاب میں یہ سب ہے.
پھر بقیہ آدھی کتاب میں معاملات ہے، معاملات، کیسا رہنا ہے، کس کے ساتھ کاروبار کرے تو کیسا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، آدھے سے زیادہ تو اس پر ہی مسائل لکھے گئے ہیں۔ اس کے واسطے دین کو صرف اپنی مسجدوں کے حد تک محدود نہ رکھے کہ میں نماز پڑھ لیا، باہر نکل گیا، میں دیندار بن گیا، میں زکوٰۃ دے دیا، میں دیندار بن گیا، میں حج کر لیا، میں دیندار بن گیا۔ ابھی دیندار ہم نہیں بنے جب تک کہ اسلام کے تمام ارکان اور جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو ادا کرنے والے جب تک ہم نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم پورے پکے مسلمان نہیں بنیں گے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو پورے۔ خالی نمازوں کا حد تک کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، خالی روزوں کے حد تک کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے پورا مسلمان بننا رہا تو پورا مسلمان بن، تیرا چلنا مسلمان، تیرا بولنا مسلمان، تیرا کمانا مسلمان، تیرا خرچ کرنا مسلمان، تیرا حق ادا کرنا مسلمان، تیرا رشتہ داریوں کو ادا کرنا مسلمان، تیرے تمام اعمال جب مسلمان ہوں گے اس وقت میں تو سچا اور پکا مسلمان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔